اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن 8واں سبق۔ اس کی ترکیب کر دیں اگر آتی ہے تو۔ 8واں سبق کیا؟ فعل کی قسمیں ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ ماضی، مضارع اور حال، امر اور نہیں جو ہے یہ مضارع کی قسم ہے۔ ماضی مطلب گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ، اور حال جو ہے پریزنٹ، اور مستقبل جو ہے وہ ہے فیوچر، آنے والا زمانہ۔ اس کو یاد کر لیں، یہ اردو میں بھی کام آئے گی اور عربی میں بھی کام آئے گی، فارسی میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے ماضی، مضارع، امر نہیں، مضارع، امر نہیں، یہ سب جو ہے مستقبل کی قسمیں ہیں۔ مضارع مستقبل کے، امر اور نہیں جو ہے یہ حال کی قسمیں۔ فعل کی مشہور قسمیں 3 ہیں: ماضی، مضارع اور امر اور نہیں۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرتے، جیسے کتب حامد کتابا، حامد نے ایک خط لکھا۔ فعل مضارع اس کو کہتے ہیں جو زمانے حال یا زمانے مستقبل میں کسی کے کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے یکتب حامد، حامد لکھتا ہے یا لکھے گا۔ فعل امر اس فعل کا نام ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے اقرأ، پڑھ۔ فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے باز رہنے یعنی رکنے کا، نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے لا تقرأ، مت پڑھ۔ فعل کی قسمیں جو ہیں ہم الگ سے بتلائیں گے انشاءاللہ، دوسری ویڈیو میں بتلائیں گے سارے اقسام، اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ نہیں، نفی، استفہام، تمنی، ترجی، عرض، ندا، یہ سب فعل کے اقسام ہیں۔ نوٹ: فعل نہیں بھی فعل امر ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں بھی در حقیقت حکم ہی پایا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور نہیں میں کسی کام سے باز رہنے کا، رکنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی حکم دونوں میں ہوتا ہے۔ امر کا معنی ہی حکم ہے۔ اس بات و نفی: اس فعل سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اس کو اس بات کہتے ہیں، یعنی ثابت ہونا، ثابت کرنا، یا فعل مثبت کہتے ہیں۔ اور جس فعل میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے اس کو فعل نفی کہتے ہیں یا فعل منفی کہتے ہیں۔ یہ فعل ماضی کے شروع میں ما نافیہ اور فعل مضارع کے پہلے لا نافیہ بڑھانے سے بن جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی جو سے بتا، لم، لما، لام امر، لائے، نہیں، ان استفہامیہ سے بھی نہ کرنے کا پایا جاتا ہے۔ وہ سب بحث آئے گی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ، الگ الگ کر کے آئے گا۔ ابھی اس میں فی الحال اتنا ہی دیکھ لیا۔ ما کتب نہیں لکھا، اور لا یکتب نہیں لکھتا ہے۔ اسی طرح لم اور لن کے ساتھ بھی فعل کی نفی کی جاتی ہے، جس کا بیان آگے آئے گا۔ دیکھیے اس میں بحث آ گیا، میں ابھی تو مطالعہ نہیں کیا تھا۔ فعل ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں، اور اسی طرح فعل مضارع کے بھی ذیل میں اس کا نقشہ دیا جاتا ہے۔ کتب، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا۔ کتب، کتبا، کتبو یہ مذکر کے لیے 3 ہے، غائب کے لیے ہے واحد، تثنیہ، جمع۔ کتب اسے ایک مرد میں، کتبا ان 2 مردوں نے، کیونکہ تثنیہ ایک عربی ایسا لینگویج ہے جس میں تثنیہ کا بھی آتا ہے۔ انگلش میں سنگولر اور پرولر آتا ہے، اردو میں واحد اور جمع آتا ہے، لیکن اس میں عربی میں واحد، تثنیہ، جمع۔ فارسی میں بھی اسی طرح واحد اور جمع آتا ہے، ایک کے لیے واحد اور اس سے ایک سے زیادہ کے لیے جمع۔ اسی طرح سنگولر آتا ہے ایک کے لیے اور ایک سے زیادہ کے لیے پرولر، لیکن اس میں تثنیہ بھی بیچ میں دیکھ رہے ہیں۔ کتب، کتبا، کتب اسے ایک مرد نے لکھا، کتبا ان 2 مردوں نے، کتبو ان سب مردوں نے لکھا۔ صیغہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ پھر کتبت، کتبتا، کتبنا مؤنث کا 3 صیغہ غائب کا۔ کتبت اس کے نیچے دیکھیں کتب
اس کے نیچے دیکھیے کتبت اس ایک عورت نے لکھی، کتبتا ان دو عورتوں نے، کتبنا ان سب عورتوں نے لکھی، واحد تسنیہ جمع اوپر میں دیا ہوا ہے، اسی کے نیچے دیکھیں ادھر 6 خانہ جو شروع میں ہے، پھر 6 خانے کے بعد اوپر میں دیکھیں کتبتا، یہ واحد مذکر حاضر کا سگا، کتبتا تو ایک مرد نے لکھا، کتبتما تم 2 مردوں نے لکھا، تم سب مردوں نے، پھر اس کے نیچے کتبتی تم ایک عورت نے لکھی، کتبتما تم 2 عورتوں نے لکھی، کتبتن تم سب عورتوں نے لکھی۔ یہ واحد مذکر حاضر، تسنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، پھر نیچے 3 جو ہے واحد مؤنث حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ حاضر کا 6 صیغہ ہے، واحد تسنیہ جمع مذکر مؤنث۔ کتبتو واحد متکلم، میں نے ایک مرد نے لکھا، متکلم کا 2 ہی صیغہ ہے، متکلم میں 2 بھی رہے گا تو الگ سے نہیں بولے جا، کتبنا ہم لکھیں، جمع کے یہ تسنیہ اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے کتبنا۔ تو کتبتو کتبنا لاسٹ میں جو 2 خانہ ہے وہ واحد متکلم اور جمع متکلم، دیکھ لیجئے خانے سے اچھی طریقے سے پہچان لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، ایک سانس میں کم سے کم 2 بار 3 بار بول لیجئے، تب سمجھ میں آئے کہ یاد ہوا۔ کتب کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا کتب کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا، اسی طرح ایک دم فوراً جو ہے جب آن لائن پڑھائیں گے ایک دم ویڈیو پہ آ کر کے تب سمجھ میں آئے گا، اشارے سے جو ہے مشق کرا سکتے ہیں ہم، ایسا شوق ہو تو بتا سکتے ہیں آپ لوگ کامنٹ میں۔ اب تمرین دیکھ لیجئے تھوڑا سا۔ فاعل جب کہ ضمیر ہو، درس نمبر 7، اب یہ تو 8واں چل رہا ہے، 7 نمبر میں تمہیں بتایا گیا ہے فعل کا فاعل جب کوئی اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا، البتہ تذکیر و تانیث میں فعل اپنے فاعل کے مطابق ہوگا، اس کی مشق تمرین نمبر 44-43 میں گزر چکی ہے۔ اب آگے کیا ہے، اب دوسری صورت لو، یعنی فاعل اس میں ضمیر ہو، ایسی صورت میں فعل اپنے ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، یعنی واحد کے لیے واحد، تسنیہ کے لیے تسنیہ، جمع کے لیے جمع۔ ذیل کی تمرینات میں اس کی مشقیں دی جا رہی ہیں، اس کا لحاظ رکھو، تمرین کرو۔ اردو میں ترجمہ ہے، جاء القطار ووقف علی الرصیف، جاء واحد ہے، القطار جاء القطار، ٹرین آیا اور پلیٹ فارم پر رک گیا۔ طارت الحمامۃ وجلست علی الشجرۃ، کبوتر اڑی اور اس پہ درخت پہ بیٹھ گئی۔ خرج محمود ببندقیتہ وساط ظبیا، محمود بندوق لے کے نکلا اور ایک ہرن کا شکار کیا۔ رأت فاطمۃ، اس میں ظاہر ہے، دیکھیے فعل مؤنث لایا گیا، اس میں ظاہر ہے فاطمہ، اور رأت لایا گیا، الصید وفرحت، اور وہ خوش ہو گئی، فاطمہ نے شکار کو دیکھا اور وہ خوش ہو گئی۔ اجتمعت اخوات وطبخن اللحم، بہنیں جمع ہو گئی اور گوشت بنائی۔ عجنت البنتان وخبزت الخبز، 2 لڑکیوں نے آٹا گوندھ دی، عجنت البنتانی، تو واحد اس میں ظاہر ہے فاعل، اس میں ظاہر ہے بنتان، تو عجنت فعل جو ہے واحد ہے، فعل واحد لایا گیا، اور دونوں نے روٹی بنائی۔ دعوت الاخوان
اخوان جمع ہے، دعوت فعل ہے، بھائیوں نے دعوت کی، وارسلت الیہم اس کی طرف گیا، اسرع الخادمان واحضر الطعام. اب اپنے سے ترجمہ کریں. جاء الضيوف وجلسوا حول المائدة جلسنا مع الضيوف وأكلنا معهم شربتم الماء البارد وارتويتم شربتم الماء البارد وارتويتم صنعت الشاي فأحسنت الصنعة كفرتما زوجيكما وعصيتم الله سمعتن كلام الله وبكيتن. تو اس کو جو ہے ترجمہ کر دیجئے، کم از کم جو ہے نہیں آ رہا جس ورڈ کا اس کو کامنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ ہم بتائیں گے اس لفظ کا ترجمہ نہیں ہو رہا. اب جو ہے تمرین نمبر جو ہے احل اللہ، دیکھو قرآن سے بھی ایک مثال دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء. اب تمرین نمبر 46 دیکھ لیجئے، خالی جگہوں کو پر کرو، مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے جو یہاں پر آئے گا وہی. تغیمت السماء ومطر مطرا کثیر. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ آسمان بادل سے بھر گیا، یعنی بادل چھا گیا آسمان میں اور بارش ہوا، بہت زیادہ بارش. ریح عاصف وقالعت الاشجار. یہاں پہ کیا فعل لگے گا؟ جاء لگے گا. اطلق خالد البندقیتی، اب لگانا ہے یہاں پر حامد و محمود مرکبتن ورکب علیہا. یہاں پر فعل لائیے، فاعل دو ٹھو میں حامد اور محمود. کون سا فعل لائیں گے اسی کے مطابق لانا ہے. غیر اولئک ملابسہم و للمصلی. اب بنات الدقیق و طبخن الرغیف. توضعت البنتان و صلاة لفظ صلاة الفجر. صدیقان بعد مدت وتعانقا. لقی ملاقات کیا دو دوستوں نے، ایک مدت کے بعد وہ دونوں نے گلے ملے، معانقہ کیے. دخل علی الامیر رجال وطویلا. تو بیچ میں کیا آئے گا؟ ایام السرور بسرعت عجبیت. تمرین نمبر 47 دیکھیے، عربی میں ترجمہ کرنا ہے. حامد نے اذان سنی اور بچوں کو جگایا. دو چھوٹے بچوں نے سحری کھائی اور روزہ رکھا. ان دو عورتوں نے کھانا پکایا اور مسکینوں کو کھلایا. تم دونوں آگرہ گئے اور تاج محل دیکھا. ان لوگوں نے حج کیا اور مسجد نبوی کی زیارت کی. مدرسۃ البنات کی لڑکیاں بس پر سوار ہوئیں اور مدرسہ گئیں. ہم لوگوں نے ٹکٹ خریدا، پھر ریل گاڑی پر سوار ہوئے. تم دو عورتوں نے عربی پڑھنا سیکھا. تم سب عورتوں نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا. تو نے اپنے دوستوں کو چائے پر مدعو کیا، بلایا. میں نے ان کے سامنے ایک تقریر کی اور ان کو اسلام کی طرف بلایا. ننھی فاطمہ بازار گئی اور ایک گڑیا خریدی. تو ایک عورت نے قرآن پڑھا اور سنت پر عمل کیا. خالد اور ہشام نے غسل کیا اور اپنے کپڑے دھوئے. درجہ 4 ان کے لڑکوں نے تقریر کی اور انعامات پائے.
خوشحال مسلمانوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا اور ان کو کپڑے پہنائے۔ الدرس التاسع، اب آ گیا ہے فعل مضارع کے بحث۔ اتنا جو ہے یاد کر لیجئے، اس کو تمرین بنا لیجئے، پھر جو ہے لائیو آ کے پڑھائیں گے، 500 سبسکرائب ہو جائے گا تب۔ ابھی لائیو نہیں آ سکتے ہم، ہمارا ساتھ دے دیں اور جو ہے سیکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی اور آپ بھی۔ 8واں سبق یہ ہے فعل کی قسمیں۔ ٹھیک ہے، فقط والسلام۔